دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی بات ماننا اور رسول کی بات کس طرح سے مانی جا سکتی ہے؟ اللہ کی بات مانی جا سکتی ہے قرآن کے ذریعے، اور رسول کی بات مانی جا سکتی ہے احادیث کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ بتایا، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم، حاکم بولتے ہیں، حکم ہے نا، حاکم ہوتا ہے حکم دینے والا، جو حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہیں، اس کا مطلب تمہارے بیچ میں جو حاکم ہوں۔ اب یہ حاکم تبھی ہوں گے جب آپ کا اسلامک نظام قائم ہوگا، تو یہاں تو کوئی حاکم نہیں ہے، چلو اس کی جگہ ہم لوگ علماؤں کو لے سکتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ ان کا حکم مانو۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اب کیا ہے رہا کہ الگ الگ جو ہیں ہمارے بیچ کے جو حاکم ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پس منظر میں ان کو لے سکتے ہیں، کیونکہ اب اسلامی حکومت تو ہے نہیں، کہ ہمارے بیچ جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بیچ میں ایک زبردست جھگڑا بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا کہ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو، جھگڑے سے مطلب کوئی فزیکل فائٹ نہیں ہے، اختلاف ہے، لیکن موقع ملنے پر وہ فزیکل فائٹ بھی ہو جاتی ہے، تو تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو یا کسی طریقہ کا اختلاف ہو جائے، یعنی الگ الگ جو ہیں، جو آپ کے ادھیکاری ہیں، جو آپ کو حکم دے رہے ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، وہی اسی آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی جو ہے ایک کسی کو کچھ کوئی کہہ رہا، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا، اور یہ تو حقیقت ہے، سچائی ہے۔ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت قوم جو ہے پوری کے پورے 72 ڈویژن 72 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، ایسی کنڈیشن میں جب اختلاف ہو، ایک بات کو کوئی صحیح کہہ رہا ہے، دوسری بات کو اسی بات کو کوئی غلط بتا رہا ہے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی اب یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کی اور پھیرنا اور رسول کی اور پھیرنا، کیا ہوگا اس سے مراد؟ مطلب قرآن کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے، اور رسول سے مراد ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہاں موجود نہیں ہے نا، اس دنیا میں تو موجود نہیں ہے، تو اب کیسے کرو گے؟ اب رسول کی طرف کیسے جاؤ گے؟ تو اس سے مراد ہے آپ کی وہ احادیث، یعنی قرآن اور احادیث سنت کی روشنی میں ان اختلاف کی حقیقت کو جانو، ٹھیک ہے۔ جو تمہارے بیچ میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ ایک آپ کا حاکم، آپ کا ایک علماء، ایک آپ کا مفتی کسی ایک چیز کو صحیح بتا رہا ہے، دوسرا جو ہے اسی چیز کو بالکل غلط بتا رہا ہے، یہاں تک کہ حالت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پلٹو اللہ اور اس کی رسول کی طرف، یعنی اس سے مراد آپ کا قرآن اور احادیث ہے۔ تو اللہ کی طرف کیسے پلٹو گے؟ تو کتاب اللہ ہے، اور رسول کی طرف پلٹنے سے مراد ہے کہ جو اوتھینٹک حدیث ہیں ان کی طرف پلٹو۔ اگر تم حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر حقیقی تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جواب دہی کرے گا، ہم سے پوچھے گا، تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ جب انسان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر وہ کسی کی کوئی نہیں مانے گا، جب اس کے دل میں یہ سچائی ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کرا، کیونکہ مان لیجئے جو بھی اختلاف ہے، اب کوئی بندہ عذر یہ پیش کر سکتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اس اختلاف کی حقیقت کیسے جانتے جو ہمارے بیچ ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا نہیں کہ میں نے تمہارے بیچ میں قرآن کتاب بھیجی تھی، اور اس کے بعد میں رسول کی احادیث بھی موجود تھیں، تو تم اس کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث میں دیکھ کر ان اختلافات کی حقیقت کو جان سکتے تھے، اور اس میں جو سچائی مل جائے، یعنی جو بھی دلیل مل جائے،
جو بھی لوگ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی ایک کام کو بہت اچھا بتایا جا رہا ہے، وہی کام شرک اور کفر میں آ رہا، دوسرا کہہ رہا ہے، تو ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے آج ہم انشاءاللہ اسی کو سمجھیں گے۔ تو اسے سمجھنے کے پہلی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو ہم لوگ سمجھیں۔ اگر اس شرط پر راضی ہے انسان تو امید ہے کہ بات بن جائے گی، نہیں تو یہ اختلاف بڑھے رہیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ابھی جس طرح سے عذاب پر عذاب اس قوم پر آ رہے ہیں، تو یہ زبردست عذاب میں مبتلا ہو جائے گی اگر لوگوں نے صداقت نہیں کی۔ اور عذاب آنے کے بعد کوئی قوم جو ہے پوری طریقے سے مٹ نہیں جاتی، مر کے انسان کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ابھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ سیکنڈ ویو میں کم سے کم نیو یارک ٹائم کی نیوز کے اکارڈنگ 50 لاکھ سے زیادہ انسان جو ہے بھارت میں مرا ہے، اور بھارت کی سب سے بری کنڈیشن تھی۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی جو ہے پوری طریقے سے دنیا میں مگن اور مست ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو جس کے لیے حقیقت میں ویلیو ہے، مطلب آخرت پہ جو شخص ایمان رکھتا ہے، وہ ضرور جو ہے ان اختلاف کی، ان ڈفرینسز کی، ان سیکٹ اور ڈویژن کی، ان فرقوں کی حقیقت کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں جانے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کام کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے۔ جب تمہارے بیچ میں تمہارے حاکموں کے بیچ جھگڑا ہو جائے، تمہارے اور مولویوں کے بیچ جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا اس حد کا ہو جائے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے پر جو ہے کفر کا فتویٰ تن جائے، تو کیا کرو گے ایسی کنڈیشن میں؟ آپ کیسے جانو گے؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، اور کام کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیسا ہے کہ اس میں انسان صحیح رہنمائی پالے گا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اس ایسے شخص کا انجام بھی بہتر ہوگا، وہ صحیح رہنمائی پائے گا اس دنیا میں، اور صحیح حق کی پیروی کرنے کے نتیجے میں آخرت میں بھی وہ فلاح پائے گا۔ اس کے برعکس جو اس سے ہٹا ہوا ہے اور وہ اپنے علماؤں اور ان کو ہی مانا چلا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ پھر تو اس نے اپنا علماؤں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے پیغمبر کو اپنا رب بنا لیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں بیان کیا گیا ہے، دیکھ لیں آپ۔ تو پہلے یہ ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، جس موضوع کو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ جو بھی تمہارے بیچ میں اختلاف یا جھگڑا ہو جائے، ایسی کنڈیشن میں تم اللہ اور رسول کی طرف پلٹو، یہ جو کہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں سے ہم اصل موضوع شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم کی مجلس کا یہ امپورٹنٹ موضوع ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب ان کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوگا، ان کا ویڈیو بنانا، کیونکہ وہ بہت لیندی ہیں۔ اس کی تو حقیقت یہی ہے کہ انسان خود قرآن پڑھے، ٹھیک ہے، اور دھیرے دھیرے اس کو سمجھے، ان کو اپنی زبان میں، انشاءاللہ وہ سچائی کو پالے گا۔ یہ تو کیول لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں جو عقائد ہیں، ٹھیک ہے، ان عقائد کی کیا حقیقت ہے قرآن اور آپ کے حدیث کی روشنی میں۔ تو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم ابھی جو اس کے بعد سورہ نساء کے بعد ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 20۔ تو یہ مفہوم پڑھتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو بھی پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ خود پیدا کی گئی ہوئی ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھی۔ یہ آج کا موضوع کا ٹاپک ہے، ظلم عظیم۔ یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس دنیا سے، جو لوگ چلے جاتے ہیں، وہ بزرگ ہوں، ولی ہوں، پیغمبر ہوں، وہ ان کے بارے میں بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا سکتا آدمی۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہم لوگ جو عقیدے کا شرک ہے، جس پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر لوگوں کا جانا، پھر وہ ولیوں، پیغمبروں کو یہ ماننا کہ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ تو اس کی حقیقت اگر وہ ہیں تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ، تو پھر دکھاؤ اپنی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب آ گئے، سارے کے سارے نبی، ولی، پیغمبر، سب کے سب آ گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، مطلب انہوں نے اس پوری کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز کو بنایا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا خالق مالک ہے، اور ان کا بھی خالق و مالک اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بلکہ خود پیدا کی ہوئی ہیں، مطلب انہوں نے کچھ بنایا نہیں ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، چاہے وہ آپ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کریں، ولی کی بات کریں، نبی کی بات کریں، یا پیغمبر کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو یہ سب ہر ایک چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، بتائی گئی ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، کیا ہے کہ آگے ارشاد فرمایا جن کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ لوگ جو ہیں ان مرنے کے بعد جو ہیں زندہ ہوتے رہتے ہیں، آگے ارشاد فرمایا مردہ ہیں نہ کہ زندہ، یعنی قرآن کی آیت نمبر 20 کے بعد 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مردہ ہیں نہ کہ زندہ، ان کو کچھ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج کے دور میں ہم لوگ جو عقیدے کا شرک، مزاروں کے پر لوگوں کا جانے کا شرک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کر یہ مانتے ہیں کہ وہ لوگ ولی بزرگ جو ہیں زندہ رہتے ہیں، ان کی بہت قریب، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی کمیونٹی اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ اب کوئی شخص جو ہے اس کی یا تو کوئی اس کے خلاف قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر آدمی اس سچائی کو مان لے، اور اگر نہیں مان رہا تو پھر وہ قرآن کی ان آیتوں کا کفر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، نبی ہوں، ولی ہوں، پیغمبر ہوں، ٹھیک ہے، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ نہیں معلوم، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو جب وہ اس دنیا میں سے چلے گئے اور ان کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، تو ایسی جگہ پر جو ہے جا کر کسی کو پکارنا، اس سے بڑی جہالیت اور بے وقوفی کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یاد ہے کہ وہ الحی القیوم ہے، وہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، ٹھیک ہے، وہی لوگوں کو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لیکن اسے موت نہیں آتی۔ تو یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ اور باقی لوگ جنہوں نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں، جو جھوٹ گڑھ رکھے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہیں زندہ، ولی زندہ، پیغمبر زندہ، یہاں تک کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ وہ بھی جو ہے حیات ہیں، تو پھر بھائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حیات ہے، تو پھر برابری کا کھڑا نہیں کر دیا تم نے، وہی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے وہی بندے کے ساتھ میں کرتی۔ تو رسول سے محبت کا مطلب تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ تم جو ہے بندگی کی حد سے بڑھا کر آدمی جو ہے خدائی کے برابر کر دے۔ یہ حرکت تو نصارہ نے کری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، کہ وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کرا، لوگوں نے گلو میں اور ان کی محبت میں آ کر ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ آج بھی یہی چیز ہم جو دیکھیں گے، بزرگان دین کے نام پر، نبیوں کے نام پر، پیغمبر کے نام پر اتنا زیادہ گلو کر دیتے ہیں کہ وہ بندگی سے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہے نا، whosoever is begotten he or she will have to taste the death، جو پیدا ہوا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، جب لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب وہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو اسے تھوڑی موت آئے گی، وہ ہے الحی القیوم۔ تو کم سے کم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو خالق اور خلق ہے اس کے بیچ کا جو فرق ہے، وہی تم جو ہے اپنی جہالیت میں جو ہے اس کو برابر کر ہی چلے جا رہے۔ تو اسی کو تو سب سے بڑا ظلم عظیم یا سب سے بڑی ناانصافی کہی گئی ہے۔ آگے دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں، آپ کو ریفرنس قرآن سے دے رہے ہیں، آگے چل کے پھر قرآن کے بعد احادیث سے بھی دے دیں گے اس کے بارے میں، جو لوگوں کا عقیدہ ہے بزرگوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹے عقیدے کے ساتھ جب آدمی چلے گا تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہی یہی ہے کہ آج یہ پوری قوم جگہ جگہ جو ہے لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ماری جا رہی ہے، وہ یہی کہ سب جو ہے اپنے عقیدے گڑھ رکھے ہیں جو کہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیے آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 3، کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حقیقت بتا دی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جبکہ پیدا کیے گئے ہیں، زندہ نہیں مردہ ہیں، انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو کہ زندہ نہیں مردہ ہیں، انہیں خود نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، وہاں پر جا کر لوگوں سے مانگنا، یہ کرنا، تو اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑی جہالیت کیا ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر ہم 3 پڑھ رہے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے،
یعنی خالص دین اللہ کا حق ہے، دین کو ہم لوگ سمجھیں، وے آف لائف پوری کی پوری انسان کی زندگی سے لے کے موت تک انسان کا دیکھیں تو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ الہ ہے، وہی لوگوں کا حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی رب ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک کریں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کریں، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک کریں، نہ اس کے اختیار میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ امت ان کی چاروں کیٹیگری جو بتائی گئی ہیں، جو ہم لوگ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں، ان سب میں جو ہے دوسروں کو اللہ کے برابر کھڑا کر رکھا، اس کی ذات میں بھی شرک کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے کیسے کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے معراج کے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا اور پھر پردہ جب ہٹایا تو دوسری طرف بھی یہی بتا دیا کہ وہاں بھی رسول ہیں۔ تو اس سے بڑا ظلم عظیم اور کیا ہوگا؟ تو خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا کہ چونکہ ہر طرح کی نعمتوں کو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، تو دین خالص اللہ کا حق ہے، نہ تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے ادھیکاروں میں اپنے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں ہم اس دنیا میں لوگ اللہ سے کم یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہماری پہنچ نہیں ہو پاتی ہے تو ہم جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس میں کیونکہ یہ اللہ کے بہت قریب تر بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پوچھتا ہے اگر بھی قریب تر بندے ہیں یا جو بھی ہیں تمہیں اس کا کیسے علم ہے، کیا ہے تمہارے پاس اس کی دلیل؟ تو جتنے بھی جس دور کے بھی مشرک رہے اسی طرح سے انہوں نے طرح طرح سے جھوٹ گڑھ لیے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں عقیدے میں، اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، رسول کو اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ اس بات کو دیکھیں گے ہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصاً ہے، خالق کی ہیں، وہ خلق میں کر دی گئیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اسی کی برابری کر دینا، ولی بنا لینا، نہیں تو کیا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ بزرگوں ولیوں کے نام پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، نیاز ہو رہی، فاتحیں ہو رہی، ان کی قبروں پہ جایا جا رہا، یہ سب چیز کری جا رہی۔ تو بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو سب چیزیں جو گڑھ رکھی ہیں، اور وہ یہی بات ہے۔ تو آپ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ کیا غلط ہیں؟ تو ہم ان سے ایک سوال یہ کریں گے کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے، کس عقیدے کی ہے؟ تو آنسر آئے گا کرسچینٹی، عیسائیوں کی۔ تو اب ہم یہ کہیں گے تو پھر ان کو فالو کرو، تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، تو کیا نہیں فالو کر رہے؟ تو آنسر جبکہ تمہیں تو کہہ دیں گے نہیں وہ تو غلط ہیں۔ کیسے غلط ہیں آخرکار؟ جب وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو غلط کیسے ہیں؟ غلط اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو عقیدہ بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ خدا کا بیٹا جو بنا رکھا ہے وہ غلط ہے۔ تو وہاں تو آپ اس بات کو، تعداد کو پھر ویلیو نہیں دو گے، پھر وہاں کہنے لگو کہ وہ غلط ہے۔ تو اصل میں آپ کا صحیح غلط جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کے نتیجے میں نہیں ہوتا۔ جو بھی ہمارے بیچ میں جو بھی ان کی ہیڈ لوگ ہوتے، جو علماء ہوتے ہیں، وہ جو جس چیز کو بتا دیتے ہیں بس اسی کو وہ مان لیتے ہیں۔ اور یہ روش ہم نے آپ کو بتایا کہ سورۃ توبہ میں اس طرح کی روش کہ ان کی اندھی پیروی کر لینا، اندھا وشواس کرنا، ان کو اپنا رب بنا لینا ہے، یہ شرک اکبر میں آتا ہے، سمجھے؟ اور آدمی اگر اس کے بعد بھی اصلاح نہیں کرے تو پھر اس کا ایسے شخص کا جو ہے انجام ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ دنیا کی زندگی کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، اس آدمی کو بہت جلدی اس میں اصلاح کر لینا چاہیے۔ اور جو آدمی آپ کو اس سے بچا رہا وہ حقیقت میں آپ کا سچا خیر خواہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں اسے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، بلکہ وہ آپ کو بہت دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانے کے لیے یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ تو اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے عمل کی توجیہ یہ کرتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ دیکھو پہلے کے دور میں جتنے بھی مشرک تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی جتنے بھی مشرک ہیں اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے ہیں جو بزرگوں کے نام پر مزاروں پر اور یہاں وہاں جاتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ مطلب ہم لوگ اتنے نیک تو ہیں نہیں کہ ہماری جو ہے دعا اللہ کے پاس پہنچے، تو ہمیں وسیلہ لگاتے ہیں نیک بزرگوں کا تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ یہ لوگ اللہ تک پہنچا دیں، جبکہ ان کی حقیقت کیا بتائی؟ زندہ نہیں، مردہ ہے، نہیں یہ تک نہیں معلوم کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ سب کچھ بتا دی گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یقیناً ان کے بیچ ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا، ایک بہت بڑا جماعت، ایک بہت بڑی کمیونٹی، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ سنیوں کے نام سے جانتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں کے بارے میں جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بریلوی عقائد والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا عقیدہ ان کے پاس ہوتا ہے، اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے،
لیکن ان کے جو بھی ہے اللہ یقیناً ان کے بیچ ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کہ نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور آگے ارشاد کیا فرمایا، اللہ یقیناً ان کے بیچ ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ اب جھوٹا یہ ہے کہ اگر اپنی بات میں یہ سچے ہیں کہ اللہ نے کہی کہ کسی بزرگ اور ولی کے پاس چلے جاؤ تو دکھا دو تم قرآن سے کوئی دلیل، اگر نہیں ہے تو وہ کوئی حدیث اٹھا کے اگر لے کر آ جائے تو ہم حدیثوں کا بھی حوالہ آپ کو اس کے بعد دیں گے انشاءاللہ، تو اس سے وہ قرآن کی بھی اگینسٹ بات جا رہی ہے اور وہ حدیث کے اگینسٹ بھی بات جا رہی ہے، تو اس طرح سے جو ہے جھوٹ گڑا گیا، ٹھیک ہے، نہ کسی نے اس کے بارے میں دیکھا اور اس کو پھیلایا گیا، اور یہ اتنی بڑی بات ہے جس کے بارے میں سورہ شورا میں آیا کہ آسمان پھٹ جائے، ٹھیک ہے، ایک بڑا عذاب آ جائے، پھر بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے بندوں کو سنبھلنے کی مہلت برابر دیے چلا جا رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا کیا کہ جو تم نے یہ بات کہی کہ نہیں ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے، تو یہ ایک بڑا جھوٹ ہے، اللہ نے تو نہیں کہا، اسی لیے۔ اور حق کا انکار کرنے والا، حق یہ ہے کہ جس رب سے وہ نعمتیں پا رہا وہ اس کی ناشکری کر رہا ہے، پا رہا ہر ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور دوسروں کا گڑگان کر رہا، شکر ادا ان کا کر رہا، ٹھیک ہے، ہر پل جتنی بھی آکسیجن وہ کنزیوم کر رہا وہ کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیغمبر نے نہیں دی، جتنی بھی نعمتیں پا رہا وہ کیول اور کیول اللہ کی عطا کری ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کیا ہوا، اس کے حق کا انکار ہوا، ناشکری ہوئی۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی پہنچے اسے سمجھانے کے لیے اور قرآن کی دلیل سے یہ بتائے کہ بھائی یہ کچھ بھی تمہارے اندر یہ عقیدہ ہے بزرگوں کا، ولیوں کا، پیغمبروں کو ماننا کہ وہ زندہ رہتے ہیں، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اگر وہ اس کو جھٹلا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حق کا انکار کرنے والا ہی تو ہوا۔ جب سمجھانے پہ بھی اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی، قرآن کی بھی اس کو دلیل دی جا رہی، حدیثوں سے بھی، احادیث سے بھی بتایا جا رہا، تو پھر یقین پھر پکی بات ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑی تباہی اور بربادی میں ڈال چکا ہے، پھر ایسے شخص کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا بھائی۔ تو آگے دیکھیے، پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، آگے بھی آپ کو بہت یہ سب قرآنک ریفرنس ہیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ سورہ 39 کی آیت نمبر 30 جو کہ سورہ زمر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنے کے لیے کہ نہیں اب چلو لوگ ختم ہو جاتے ہیں، بزرگ بنے رہتے ہیں، ولی بنے رہتے ہیں، پیغمبر بنے رہتے ہیں، پھر وہ آگے چل کے اور اتنے بڑھ گئے کہ وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی وہ حیات مانتے ہیں، اس وجہ سے چاروں طرف جب دیکھو جب بھی ہوتا تو وہ سلام پڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر ہے، اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہم پڑھ دیں آپ کو۔ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، جس کانٹیکس میں یہ بات کہی اسے پڑھ لیں اطمینان سے، اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا کہ اس میں آپ کو سورہ اور آیت نمبر بھی دکھ جائے گی، اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں، جب سچائی پائیں تو اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اب جب نبی بھی مریں گے اور ان کے، چونکہ انسان ہے، جگہ جگہ قرآن میں اس کا کہا گیا، اب یہ سب سے بڑا یہاں ایک گروپ، ایک سیکٹ جو ہے وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ نبی جو ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ ابھی قرآنی میں ہی ابھی دلیل آئے گی، پھر اس کے بعد حدیث میں بھی آ جائے گی، تو اب نہ تم قرآن کو مان رہے، نہ تم حدیث کو مان رہے، نہ تم اللہ کی بات مان رہے، نہ رسول کی بات مان رہے، تو پھر آخر کس کی بات مان رہے؟ پھر تو ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ پھر کیا ہوگا، جو آدمی جو اس کے علاوہ پھر اور کس کو تم نے خدا بنا رکھا بھائی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول جتنے بھی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب کے سب انسان تھے، اور قرآن میں انہوں نے کبھی کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو ہوں فرشتہ ہوں، کہ مجھے غیب کا علم ہے، کہ کہیں قرآن میں یہ بات جگہ جگہ آئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 دیکھیں، اور بہت سارے ریفرنسز ہیں، اگر آپ ہم سے مانگیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے قرآن اور حدیث سے بہت سارے دلائل دے دیں گے سچائی کو بالکل صاف کرنے کے لیے۔ اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، جب رسول کو بھی مرنا ہے تو پھر باقی رسول سے پیچھے کے اور کتنے بڑے بزرگ و ولی ہوگا کہ وہ زندہ رہے، وہ زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اپنے کہ آتا نہیں ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کو رسول ہیں، تو اس چیز کو ہم لوگ کو جاننا چاہیے کہ وہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو جب اپنا پیغمبر بناتا ہے
تو وہ سب سے بیسٹ جو ہے ہیومن کو لیتا ہے۔ اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر ان کو پھر ہم لوگ دیکھیں گے اپنی زندگی میں، پھر وہ آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ نے پانی بھی پیا، آپ کو دکھ بھی ہوا، آپ کو تکلیف بھی ہوئی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیومنس کی تو کریکٹرسٹکس ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ جو ہے انسان سے، بندی سے بڑھ کر ان کو کچھ اور بنا دینا، تو یہ ایک طرح کا جھوٹ گڑنا نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کی ان آیتوں کا انکار نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کے خلاف نہیں جا رہی یہ ساری باتیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے اس بات کو جاننے کے لیے۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، اس بات کو بہت اچھی طرح دنیا جو ہے لاکھوں کروڑوں کمانے میں لگی ہوئی ہے، اس کو سمجھایا بتایا جا رہا ہے۔ اگر جس کو حقیقت میں اپنے آخرت کی فکر ہوگی تو وہ اس کو ان ساری آیتوں کو بہت ہی سیریس توجہ کے ساتھ لے کر تحقیق کرو۔ آج کا ابھی جو پڑھا جا رہا ہے ہو سکتا ہو آپ کو لگے کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تحقیق کریں، کئی جگہ دیکھ لیں، اطمینان کر لیں، اور جب سچائی پا جائیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے تو پھر اس اپنی بہت جلدی اصلاح کر لیں، کیونکہ آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی روپ میں آ سکتی ہے۔ پڑھتے ہیں سورہ کہف کی، ٹھیک ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر جو ہے یہ آخری رکوع ہے سورہ کہف کا۔ دیکھیں اب جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جو ہے نبی جو ہے انسان نہیں ہوتے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کا جواب جو ہے دیکھو، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں عذاب لا دوں، کیونکہ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ اگر تم سچے رسول ہو تو لاؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ تو جگہ جگہ یہ کہلوایا کہ میں نے کب کہا کہ میں جو ہوں انسان کے علاوہ کچھ اور ہوں۔ تو اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا۔ تم ہی جیسے سے مطلب یہ ہے کہ میری اوریجن یعنی میری پیدائش جو ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہوئی ہے، انسانوں میں ہوئی ہے۔ اب لوگ جب کہتے ہیں تم ہی جیسے تو جانے وہ کس انسان کو کس سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب آتا نہیں ہے کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ دا بیسٹ ہیومن امنگ آل دا ہیومن بتایا جاتا ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہے۔ آیا سمجھ میں کہ اب لوگ اس کو جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے، تو یہ کہلوایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس پر کرتا ہے؟ جس کو اپنا رسول بنائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول جب بناتا ہے کسی کو تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا اس کا اچھا کریکٹر ہوتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مکہ کے کافر اس سے پہلے آپ کی رسالت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو لیکن یہ کہنے کے لیے کہ وہ انسان نہیں کچھ اور ہیں، تو یہ قرآن کی یہ اس آیت کا کفر ہو جائے گا، اس کے خلاف بات جا رہی ہے۔ اگر وہ انسان نہیں مان کے لیے فرشتے ہیں یا کچھ اور، تو پھر کھانے پینے کی کیوں آوشکتا پڑی ان کو؟ زندگی میں پریشانی آئی، مشکلات آئے، کیسی تکلیفیں ہوئیں، ہجرت کرنا پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آدمیوں نے من گھڑنت کچھ بھی جو ہے کہا جا رہا، آدمی نہ دیکھ رہا قرآن سے اور نہ کوئی حدیث کو چیک کر رہا، بس مانا چلا جا رہا، تو تباہی ہے، بربادی ایسے لوگوں کے لیے جس طرح کی جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں اپنا گئے۔ تو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، اور میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ یہاں کہلوا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر وہی کرتا ہے۔ جو تمہیں بتا رہا ہوں میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا ہوں، میں نے قرآن یہ خود نہیں گڑھ لیا، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، یعنی اس نے مجھے چنا ہے، پیغمبر بنایا، اور کیا کہا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ یعنی تم نے جو اتنے انگنت، اصل میں جس قوم کو خطاب کرا جا رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان کہا کرتے، یہ ملت ابراہیم کو ماننے والے مکہ کے مشرک اور کفار تھے، جو لات عزا منات اور جانے کیا کیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹی اور جنوں کو سفارشی اور کیا کیا بنا رکھا تھا، اور اللہ کی قسم کھانے والے تھے، کعبہ کا طواف کرنے والے۔ تو آج کے دور میں ہم لوگ مسلمانوں کا بھی حال دیکھیں بالکل ویسا ہی ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کہا ہے کہ وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کئی خدا مت بنا لو۔ آج کے دور میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اس کے اختیار میں اس امت نے جو ہے دوسروں کو شریک کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر جو ہے عذاب پر عذاب آ رہے ہیں، لیکن چاہے اتنا کسی کو سمجھا لو وہ سمجھنے والا نہیں سمجھے گا تو مٹا دیا جائے گا۔ تم اتنی بڑی طاقت تو کوئی رکھتا نہیں ہے زمین و آسمان میں کہ تم اللہ کے خلاف اسے مجبور کر دو اپنے آپ کی، اور جو سمجھدار ہوگا وہ اپنی اصلاح کر لے گا، وہ بچا لے گا، اپنے دنیا میں بھی بچ جائے گا اور آخرات میں بھی وہ اس بڑے عذاب سے بچ جائے گا۔
لہٰذا جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، تو یہ پھر وہی والی بات آئی آخرت کی، جس کو حقیقت میں اس بات کا یقین ہے کہ مر کر مٹی میں نہیں ملنا ہے، اللہ کے پاس دوبارہ پہنچنا ہے، تو اسے چاہیے کیا ہے، ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کون ہے؟ جو قرآن میں بتا دیں، اپنے آپ سے نہیں کہ تم کچھ بھی اپنے آپ کو کچھ جو تمہیں پسند آئے تو اسے نیک عمل بنا لو، ٹھیک ہے؟ اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ وہی شروع سے جو ٹاپک چل رہا اس کا کنکلوژن آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں اور نہ اس کے اختیار میں۔ یہ ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص اس میں اگر انجانے میں ایک بھیڑ چال کے تحت چلا جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا، اب یہ ان کو اس ویڈیو کے ذریعے، اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے یہ دلیل دی گئی ہے، اگر وہ بندہ اپنے آپ میں اصلاح کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی غضب اور پکڑ سے بچ جائے گا، اور اسی ڈھٹائی پر ڈٹا رہتا اور پھر یہ اس کے اوپر ترجیح دینے لگتا کہ اتنے سارے لوگ جو کر رہے تو ہم نے آپ نے ریفرنس تو دیا کہ کرسچن جو کر رہے ان کی تعداد تم سے زیادہ ہے، تو پھر کرسچن کیوں نہیں ہم لوگ بن جاتے بھائی؟ نہیں کیوں نہیں جانتے؟ تو کہنے لگتے کہ نہیں وہ تو غلط عقیدہ ہے۔ تو کیسے ہے وہ غلط عقیدہ؟ تو آپ کا صحیح اور غلط جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی تو ہوتا ہے، آپ کے علم کی روشنی میں نہیں ہوتا، جو کہہ دیتے ہمارے بیچ میں بس وہی صحیح بن جاتا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہم نے اپنی بات رکھی، اشارتاً بات رکھی، تفصیلی بات بہت کچھ ہو سکتی ہے، اور آگے چل کر ہم اس کا جو ہے جواب آپ کو حدیث کی روشنی میں بھی دیں گے، جتنی بھی ہم نے قرآن کی آیتیں دی، تاکہ یہ بات جو ہے ہماری بالکل مکمل ہو جائے، اور امید ہے کہ ہم جو ہے ان آیتوں کو اپنی زندگی میں دلیل بنائیں اور اپنی اصلاح کریں۔